قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال، وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر اس کا ظہور ہوگا۔ اس کی سواری میں کس قسم کی قوت ہوگی، اور کیا دجال کے اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قیام تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ دجال کے متعلق ہماری کتب میں جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور وہ ان شیطانی قوتوں سے دنیا میں کس قسم کی تباہی مچائے گا۔ لہذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دجال کی مخصوص سواری سے متعلق سوال کیا گیا، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن تک گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک بہت بڑے گدھے کی مانند سواری کے اوپر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے بھی پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جن کے اوپر سب چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراب کے ٹیلے پر پہنچ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے اس کی آواز کو سن لے گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے اور اسے مومن پہچان لیں گے۔ اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھوم لے گا اور روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جو اس کی نظر سے خالی ہو، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دے گا۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کی ایک عجیب و غریب سواری کا ذکر کیا گیا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی، اور اس سواری کی وجہ سے اس کو آسانی پیدا ہوگی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر لاتے ہیں، گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس لے کے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا سنا ویسا ہی ہمیں بتا دیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس عجیب و غریب خلقت گدھے اور دیو قامت گدھے کو جنے گی اور اس کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے۔ یہ بات عقل سے بعید ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابا کا ورڈ استعمال ہوا ہے
اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ وہ دجال کی سواری، اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز بھی ہو سکتے ہیں، یا ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو۔ آج یہ جانتے ہیں کہ اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کرنے والے سپر سونک قسم کے جہاز تیار ہو چکے ہیں، اور اڑن تشتری کے بارے میں بھی کئی سالوں سے بات کی جا رہی ہے، جن کو یو ایف او کہا جاتا ہے۔ ان یو ایف اوز کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوئے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک یو ایف او یا کوئی خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ یو ایف اوز یا سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو وہ ان تمام ٹیکنالوجیز پر قابو پا لے گا اور ان جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس قسم پر قابو پا کر دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت دجالی قوت میں ہر کوئی مبتلا ہے، لہذا دجال، اس کے حمایتی اور اس کی قوتوں سے آگاہی رکھتے ہوئے ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔